اس کے انڈر آتا ہے. اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غداری کا کیس ہونا چاہیے. خواجہ ضرور حسن صاحب آپ کی طرف آنا ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ خواجہ اسد صاحب کو یہ کہتا ہے کہ ٹریزن ہائی ٹریزن کیس ہے اور آرٹیکل 6 کے تحت ظاہر سزا ہونی چاہیے آپ کو. آئین تو یہ کہتا ہے. لیکن پہلے جاوید بھائی ایک بات میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں اور اس پروگرام کی پوری ہائپ یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ کہیں مارشاء اللہ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. بالکل ذہن نشین کر لیں. تمام حضرات سے میری گزارش ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تقریر کا کنٹینٹ بالکل الگ ہے اور اس میں یہ واضح طور پہ فوج کے جرنیلوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے جمہوریت کو ڈیریل کرنے مارشاء اللہ لگایا ہے. تو ملک بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرو جس میں مارشاء اللہ جیسے سخت اقدامات کرو کہ ملک بچ جائے. پہلی بات. دوسری بات, آپ جمہوریت کے دور میں فوج کی 2 مثالیں دے دیتا ہوں میں آپ کو, جس میں فوج نے جمہوریت کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کیا اور احتجاج بھی کیا, اور جی ایچ کیو سے یہ احتجاج ہوا. کیری لوگر بل کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے کانٹینٹ پہ فوج کا اعتراض جس میں پورے سیاستدان موجود ہیں, گواہ ہیں. دوسرا, عدلیہ کی آزادی میں جو کردار فوج کا رہا ہے وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, حکومت کو گائیڈ لائن دی جائے. اچھا خواجہ صاحب, آپ کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹکٹ پہ 2 مزے لوٹ رہے ہیں. آپ حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں. کم از کم اپنی لائن کلیئر کریں کہ آپ نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے حکومت کا ساتھ دینا ہے. دیکھیں, ہم جو اپنی ذمہ داری بحیثیت حکومتی نمائندگی ہونے کے ساتھ ساتھ ایم پی ایم این اے کی کر رہے ہیں نا, وہ پورے پاکستان کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ آ کر ہم سے مذاکرہ کر لیں کہ ایم پی ایم این اے کس طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں انکم کا. ہم اپنی عوام میں ہیں, اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس طوفان میں, سیلاب میں کراچی کے ساحل سے لے کر ٹھٹا بدین اور نصیر آباد بلوچستان تک ہم موجود ہیں. تو ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا خواجہ صاحب, پروگرام وقت ختم ہو گیا. میں آپ کا ممنون ہوں. خواجہ ضرور حسن صاحب ایم کے ایم سے کراچی میں ہمارے ساتھ تھے. ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. نوابزادہ ملک اماد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے. خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے. خواہشات, یہ ایک بات تو طے ہے کہ آج کے جمہوری دور میں فوج کی گنجائش موجود نہیں ہے, اور جو سوسائٹی جس معاشرے میں فوج کی گنجائش پیدا کر دی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیزاسٹر کی طرف جاتی ہے. ہماری 62 سال کی ہسٹری ہے کہ جب بھی فوج جمہوریت کے کو ڈیریل کیا فوج نے یا پھر وہ سیاست میں آئی تو ڈیفینیٹلی ڈیزاسٹر کریٹ ہوا. ہمیں اپنے سسٹم ڈیولپ کرنے چاہیے اور اس سسٹم سے ہی یہ ملک آگے چلے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر لیڈرشپ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اور لیڈرشپ کو ان ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. سب کہہ دو.